بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 ہے. اس آیت کا موضوع اور عنوان بھی علم الاشیاء ہے، یعنی انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی مناسبت سے جو علم دیا گیا قیامت تک کے لیے ضروریات زندگی کا، اور وہ چیزیں اس دنیا میں ایک طرح سے پیدا کر دی گئی اور فراہم کر دی گئی، لیکن ان چیزوں کی شکل و صورت کے بنانے میں انسان کے ذہن اور دماغ کا منصوبہ اور اس کی صلاحیت اور قابلیت بھی ضروری ہیں. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقی فطرت میں، صلاحیت میں یہ چیز رکھ دی گئی. کل کی آیت سے عنوان بدلے گا. گزشتہ 2 روز کے درس سے یہ علم الاشیائی کا عنوان اور موضوع چل رہا ہے، اور اس حوالے سے کچھ موٹی موٹی اور ضروری باتیں ہمارے سامنے آ چکی. بہت ساری باریک باتیں بھی ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن تفسیر لکھنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے اور تفسیر کرنے کا انداز، یعنی سنانے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام باریکیاں اور وہ الگ الگ مفسرین کی کچھ الگ رائے، ان کی تحقیق یہ درس میں، اور خاص طور سے جب یومیہ درس قرآن کا سلسلہ ہو تو اس میں سب باتیں نہیں رکھی جا سکتی. لیکن علم الاشیاء کے حوالے سے جو موٹی اور ضروری باتیں جو اس سے پہلے نہیں آئی تو آج کے درس میں ہیں. پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو. انبأہم باسمائہم، اللہ کو نہیں بتاؤ، یہ فرشتوں کو. اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دو. نام کا مطلب یعنی نام میں پورا تعارف. جیسے تذکرہ آئے گا کمپیوٹر بتا دو تو کمپیوٹر کا پورا علم. جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے، خبر دے دی، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی غیب کو جانتا ہوں، اور وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. یعنی یہ فرشتوں کا جو اشکال تھا، فرشتوں کا جو خیال تھا کہ انسان کو جب اتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں، خلیفہ کی حیثیت سے اس کو بھیجا جا رہا ہے زمین پر، تو زمین کا انتظام کیسے چلائے گا؟ فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، تو اپنے اوپر وہ قیاس سمجھے ہوتے کہ جب اللہ کی اتنی مکرم مخلوق ہے، نزدیکی مخلوق ہے، اور یہ چیزیں ہم کو معلوم نہیں ہیں، کیسے ہم اللہ کے ناراضگی سے بچ سکتے، اور یہ چیزیں جن کی ضرورت پڑے گی ان کا انتظام کیسے ہوگا اور کیسے ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام چیزیں عطا کر دی، اور ایک طرح سے فرشتوں پر پھر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت
ظاہر کر دی گئی اس امتحان میں۔ علم الاشیاء کے حوالے سے ایک اہم اور ضروری بات جو اس آیت سے واضح ہوتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ قیامت تک کے لیے بحیثیت انسان کے، بحیثیت صرف مومن کے نہیں، بحیثیت انسان کے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں پیدا کر دی گئی، جتنی زمین کی ضرورت تھی وہ زمین پیدا کر دی گئی۔ یہ انسان کی اپنی تنگ نظری ہے، یہ اپنی نسل کے ساتھ ایک طرح سے اس کی دشمنی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور ہم کہاں رہیں گے، انسان کہاں رہیں گے۔ یعنی انسان اپنی نسلوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کو اتنی زیادہ فکر ہے کہ انسانوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے زمین میں مسائل پیدا ہوں گے، زمین تنگ ہوں گی، تنگیاں پیدا ہوں گی، تو سب سے پہلے انہوں نے خودکشی کر لینا، زمین کو پاک و صاف کرتے ہو۔ خودکشی اسلام میں تو حرام ہے، لیکن اپنے وجود کو وہ کیوں قابل فخر سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم پیدا ہو کر ہم یہاں جو پیدا ہوئے بہت برا ہوا، یعنی اپنی پیدائش کو تو برا نہیں سمجھ رہے، دوسروں کی پیدائش کو برا سمجھ رہے، دوسروں کی پیدائش پر روک لگا رہے ہیں، اور اپنی جو پیدائش ہوئی اس پر ان کو احساس نہیں، ندامت نہیں ہے۔ دوسرے جو پیدا ہو رہے تو اس پر ندامت ہے کہ انہوں نے پیدا نہیں ہونا۔ تو قیامت تک کے لیے جتنی زمین کی ضرورت تھی، جتنے لوہے کی ضرورت تھی، جتنے سونے اور چاندی کی ضرورت تھی، یا اور بھی جتنی چیزیں ہو سکتی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دی، پیدا کر دی، اور ان تمام چیزوں پر انسان کو اختیارات بھی دے دیے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض فرما کر، یا پھر اس سے پہلے کہ آدم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں سب کا سب۔ اور دوسری اہم چیز جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کے استعمال کا علم بھی اسے دیا، لیکن چونکہ امتحان کے طور پر اس کی پیدائش ہوئی، علم میں اب دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک غلط علم اور ایک صحیح علم، کسی کو دھوکے سے نکالنے کا علم اور کسی کو دھوکہ دینے کا علم، توحید کا علم اور شرک کا علم، یہ تمام چیزیں اس کی ذات میں رکھ دی گئی۔ اللہ کو راضی کرنے کا علم اور شیطان کو راضی کرنے کا علم، تخلیقی لحاظ سے انسان کے اندر خیر کی طاقت اور قوت اور شر کی طاقت اور قوت بھی رکھ دی گئی، لیکن شر کی طاقت اور قوت کو کس علم سے ہم دبا سکتے ہیں؟ اس علم کا تذکرہ اس رکوع کے آخری آیت میں آئے گا۔ ابھی یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، تو تخلیق پیدائش میں وہ علم نہیں رکھا گیا، فطرت میں وہ علم نہیں ہے کہ جس سے انسان اپنے اندرونی شر کو اور باہر کے شر کو جو ابلیس پھیلاتا ہے، ابلیس کے چیلے پھیلاتے ہیں، اس کو دبا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے سب کچھ اپنی عقل کو سمجھا، سب کچھ علم الاشیاء کو سمجھا، تو انہوں نے علم الاشیاء کے ذریعے سے فائدہ کم اٹھایا اور نقصان زیادہ پہنچایا۔ آج بھی یہ نئی ایجادات کے ذریعے سے، یہ ہتھیاروں کی فراہمی کی وجہ سے، ہتھیاروں کی ایجادات کی وجہ سے، ایٹم بم کی ایجاد کا علم بھی انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ناگاساکی پر گرا کر، ہیروشیما پر گرا کر، اور بھی تو نقصان کس کا ہوا؟ انسان نے خود اپنا نقصان کیا۔ اور آج بھی یہ جو ہتھیار کی جو دوڑ ہے وہ اسی علم الاشیاء کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو دو صلاحیتیں اس علم میں رکھی گئی ہیں، وہ علامہ آدم الاسماء میں یہ دو طرح کی صلاحیتیں ہیں، اچھی صلاحیت بھی اور بری صلاحیت بھی، تاکہ جانچ اور پرکھ ہو کہ کون لوگ ہیں جو اس علم کا، علم الاشیاء کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ امت مسلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی امامت اور قیادت کے لیے پیدا کیا، جب اس دنیا میں امت مسلمہ قائد رہیں گی، حکمراں رہے گی، تو پھر علم الاشیاء کے ذریعے سے انسانوں کو فائدے زیادہ پہنچیں گے۔ اور جب اس دنیا میں
شیطان اور شیطان کے چیلے، ابلیس اور ابلیس کے ماننے والے دنیا میں حکمراں رہیں گے، قائد اور لیڈر رہیں گے، تو پھر علم الاشیاء کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، انسانیت محروم رہے گی۔ اور آج جو یہ علم الاشیاء کے فائدوں سے انسانیت جو محروم ہے، تو اس کے بنیادی اسباب میں سے خود انسان ہے، اور یہ اس آیت کے مزاج میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم کو جو مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی بدعمالی کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کہ یقیناً ہم نے صلاحیت رکھی تھی، لیکن یہ بھی بتلا دیا تھا کہ یہ صلاحیت کا ایسے استعمال کیا جائے اور ایسے استعمال نہ کیا جائے، یہ دماغ کا ایسے استعمال ہو اور ایسے نہ ہو۔ چنانچہ آج اگر ہم دنیا کے حالات پر غور کریں، تاریخ پر نظر ڈالیں کہ جو وسائل اور جو ذرائع اللہ نے اس دنیا میں رکھے بطور رزق کے انسانوں کے لیے، کیسی حکومتوں نے اور اقتدار پر حامل افراد نے ان پر قبضہ جما رکھا ہے، اور ایک طرح سے خون چوس رہے ہیں، جبکہ چیزیں اللہ نے انسانوں کی سہولت کے لیے رکھی تھی۔ پیٹرول ہی کو لے لیجئے، یہ تو محققین بھی کہتے ہیں جو حالات پر نظر رکھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب اور اس سے متصل ممالک اپنے پیٹرول کے اگر یہ کنویں وہ پٹے پر معاہدے پر اگر امریکہ کو نہیں دیتے، امریکہ کی پوری معیشت پیٹرول سے چل رہی ہے، تو پوری دنیا میں کہیں بھی پیٹرول آج کی قیمت میں 1 روپیہ لیٹر ملتا ہو، پوری دنیا میں وہاں پہنچنے کے بعد 1 روپیہ لیٹر پیٹرول ملتا ہو۔ سعودی عرب میں تو آج بھی 1 ریال میں 2 لیٹر ملتے، مطلب 5 روپے 6 روپے سمجھ لیجیے، لیکن وہ ادا کرنے کے بعد ہے، وہ امریکہ کا جو حصہ ہے، امریکہ کی فیس ادا کرنے کے بعد، وہ رائلٹی ادا کرنے کے بعد، یعنی یہاں تک کہ سعودی عرب کے لیے بھی، یعنی جہاں سے پیٹرول نکلا ان کے لیے وہ مہنگا ہو گیا، یعنی دشمنوں کے غیروں کے ہاتھ میں دینے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے اور بھی جو دوسری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک طرح سے انسان خود اپنے مسائل کے سلسلے میں یعنی رکاوٹ بنے ہوئے، اپنی ضروریات کے سلسلے میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ ایک اور اہم چیز سفر کے حوالے سے اگر ہم غور کریں، پھر اپنا احساس یہ کہ ہیلی کاپٹر کی ایجاد کو 100 سال کا عرصہ ہو رہا ہوگا۔ جو چیز 100 سال پہلے ایجاد ہو جائے اور پھر 100 سال کے بعد بھی وہ عام ضروریات زندگی کا حصہ نہ بنے، یہ ناممکن چیز ہے یہ، لیکن آج بھی ناممکن کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہوائی جہاز کی جو کمپنیاں ہیں، ریل کی جو کمپنیاں ہیں اور کاروں کی جو کمپنیاں ہیں یا موٹر سائیکل کی سرمایہ دارانہ ذہنیت، اگر یہ چیز عام ہوں گی تو لوگ پھر کار کیوں خریدیں گے، لوگ ریل میں سفر کیوں کریں گے اور پھر ہوائی جہاز میں سفر کیوں کریں گے لوگ؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو جس میں سہولت ہے، جو چیز ایک ہی کم رہتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بے شمار چیزوں کے ذریعے سب سمجھ سکتے ہیں۔ 1980 کا زمانہ ابتدائی شعور کا زمانہ تھا، لیکن کم از کم اتنا تو معلوم ہے اور آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا، ٹی وی عام نہیں ہوئی تھی، ایک شہر میں 1 یا 2 ٹی وی ایسی کچھ کم ٹی وی رہتی تھی، تو 1980 میں اس کی قیمت تھی 10,000 روپئے، 10,000 روپئے میں ٹی وی ملتی تھی، ایک ٹی وی، اور سونا تھا 1,000 روپئے تولہ۔ تو اب گویا کہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، چونکہ عام نہیں ہوئی تھی، وہ خاص تھی، تو اس لحاظ سے تو ٹی وی آج کے دور میں جو اس وقت ملتی تھی، اب 30,000 روپئے تولہ سونا ہو گیا، 10,000 روپئے میں ٹی وی، تو گویا کہ 10 تولے اس وقت اس کو لگتے تھے۔ تب 10 تولے میں سونا کتنا آتا ہے؟ گویا کہ 3-4 لاکھ روپئے میں ٹی وی آج اس کی قیمت ہو سکتی تھی، لیکن آج بھی وہ 3,000 میں 5,000 میں مل جاتی ہے، 10,000 میں اس وقت ملتی تھی۔ اتنی 100 گنا قیمت روپئے کی گھٹنے کے باوجود بھی وہ کیوں؟ وہ چیز عام ہو گئی، اور جو چیز عام ہوتی ہے، موبائل ہی کو لے لیجئے کہ جب شروع میں نکلا ہوں گا تو جو مالدار لوگ تھے وہی خرید سکتے تھے، 20 سال 30 سال پہلے 10,000 روپئے میں 20,000 روپئے میں موبائل ملتا تھا، تو اس کے لیے آج سے تو اب 1 لاکھ بھی ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ قیمت گھٹ گئی نا روپئے کی، لیکن 10,000 کی 20,000 کی ضرورت نہیں پڑتی، 1,000 میں 1,500 میں موبائل ملتا ہے۔ تو ایسی اگر سفر کے لحاظ سے ہیلی کاپٹر کی اگر ترویج ہوتی، اس کی اشاعت ہوتی، تو میرا اپنا احساس یہ کہ
جو وقت برباد ہو رہا ہے سفر میں، 1 گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے، یہ علم الاشیاء سے ایک طرح جو اللہ نے عطا کر دی انسان کو، لیکن پھر بھی اس سلسلے میں وہ ایک طرح سے روک لگائے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہوائی جہاز کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے تو اڈے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ پھر میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کے لیے تو موٹر سائیکل اور سائیکل کو سائیکل کے لیے جس راستے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ضرورت نہیں پڑتی، سائیکل چلانے کے لیے بھی راستے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ سائیکل چلتی نہیں۔ لیکن ہیلی کاپٹر تو پہاڑ میں ہوتا ہے، اس کو اتار دیجیے، اس کو کھیت میں اتار دیجیے، اس کو تو ہوٹل کے اوپر اتار دیجیے۔ اب تو بڑی بڑی جو ہوٹلیں بن رہی ہیں تو ہوٹلوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہیلی پیڈ، یعنی ان کے لیے شرط انہوں نے لگا دی ہے کہ وہاں ہیلی اس کا بھی اڈا ہونا ہو۔ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، جو اونچے پہاڑ ہیں کشمیر کے، وہاں موٹر سائیکل نہیں جاتی، وہاں کار نہیں جاتی، ہوائی جہاز نہیں جاتا، لیکن وہاں ہیلی کاپٹر جاتے ہیں۔ تب اگر ہیلی کاپٹر جو ایک مشینری 100 سال پہلے جو ایجاد ہو گئی، اس کے بعد کی جو ایجادات ہے موبائل وغیرہ، تو یہ ہر گھر میں پہنچ گئی اور آسانی کے ساتھ ہر ایک کو مل گئی، کیونکہ 100 سال پہلے کی ایجاد یہ عام نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت، انسانوں کے خون چوسنا چاہتے ہیں یہ اہل اقتدار، یہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ورنہ یہ چیز ایسی ہوتی کہ انسانوں کے بہت بے شمار مسائل اس سے حل ہو جاتے، روڈوں کا خرچہ بچ جاتا، مکانوں کو گرانا پڑ رہا ہے، الگ الگ محلے کشادہ کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک شخص یہاں سے ہیلی کاپٹر جب وہ ایک چیز بن گئی تو اس میں جب 10 افراد اس میں بیٹھ سکتے ہیں، 1 بھی بیٹھ سکتا ہے، 2 بھی بیٹھ سکتے ہیں، 3 بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک جب نمونہ ایجاد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آسان ہوتا ہے چھوٹا کرنا، بڑا کرنا، یہ سب۔ تو گھر سے وہ سفر اس نے شروع کیا اور فلاں کے گھر میں جا کر وہ اتر گیا، اور وہیں سے کہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہیں سے بیٹھا اور فوراً آ گیا۔ اور پھر کتنا وقت اس میں لگ رہا ہے آج بھی۔ اور پھر اس پر اگر تحقیق توجہ ہوتی اور محنت ہوتی تو آج اس کی جو رفتار ہے اس سے اور زیادہ اس کو بڑھایا جا سکتا تھا، اور اس میں چیزیں۔ لیکن یہ انسان ایسے ہیں، ہاں یہ اس وقت ہوتا اگر دنیا میں یہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ ذرا آگے بڑھتی تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر ہر گھر کی ضرورت ہو جائے۔ جس طرح سے آج موٹر سائیکل ہے ہر ایک کے پاس، تو ہر ایک کے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا، اور وہ تمام لوازمات سے، خرچے سے دنیا کے انسان بچ جاتے، تمام مسائل سے، تمام خرچوں سے۔ لیکن وہ خلافت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اب جو خلافت اور جو اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ تو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ٹھہرے، وہ تو امن کے دشمن ٹھہرے، وہ ترقی کے دشمن ٹھہرے۔ ترقی کے دشمن تو آج کے دور کے ہیں، اصل دہشت گرد تو آج کے دور پر ہے جو حکومتوں کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ایک طرح سے آڑ بنے، رکاوٹ بنے ہیں۔ لیکن پھر بھی میرا اپنا ساتھی کے سلسلے میں سیاسی حکمرانوں کو یہ بات چونکہ ہو سکتا پہنچ رہی ہوں گی، لیکن بات سے بات پہنچتی ہے، ایک توجہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ بہت سارے سیاسی مدعے بنتے ہیں، الیکشن کا زمانہ ہے، یہ تو بہت سارے لوگ مطالبات پیش کرتے ہیں، تو پھر یہ مطالبے کیوں نہیں پیش کرتے کہ جو چیزیں انسانی ضروریات کی ہیں اور وہ چیزوں کو تم نے مخصوص کر رکھا ہے چند لوگوں کے لیے، ان کو تم عام کیوں نہیں کرتے، اس کی طرف تمہاری توجہ کیوں نہیں ہے؟ اب اس میں ان کو جو ڈر ہے دوسری کمپنیوں کو، تو تال میل کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی جو کچھ یہ بنائیں گی کمپنی تو اس میں ریل بنانے والی کا بھی حصہ رہے گا، کار بنانے والی کمپنی کو بھی الگ سے رائلٹی دی جائیں گی، اس لیے کہ ان کو بھی تو پیچھے ہاتھ کھینچنا پڑے گا نا، ورنہ ان کی کاریں کہاں چلے گی۔ موٹر سائیکل والوں کو بھی اپنا ہاتھ، ان کی کمائی ٹھپ ہو جائیں گی۔ تو حکومت اگر دونوں میں مفاہمت اگر کرا دے تو یہ چیز آج بھی عام ہو سکتی ہے، اور کسی کو کچھ نہیں ہوگا، سبھی کا فائدہ ہوگا، اور انسانوں کی ترقی ہوگی اور انسان خوشحال ہوں گے۔ وَعَلَوْا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اگلی آیت سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، اسی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے۔ وہ علامہ اقبال نے جو شعر کہا کہ بالکل وہ ساتھ ہی کہتا ہے، انسان کا علم الاشیاء جو انسان کو اللہ نے عطا کیا اور وہ تدریجاً جو بڑھ رہا ہے، تو علامہ اقبال نے کہا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔
یعنی جو صلاحیتیں اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، تو ایسا لگتا ہے انجم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم میں خاصی، یعنی خاص یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، تو اس کی جو بلندی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں تعلیمات کو سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔